یوم آزادی کا جشن توپوں کی گھن گرج سے روایتی انداز میں دن کا آغاز، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کی صدائیں بلند۔ لاہور اور پشاور میں دن کے آغاز پر 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ نماز فجر میں ملک کی ترقی اور خوشحالی اور یکجہتی کی دعائیں۔ کراچی میں مزار قائد پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے کیڈٹس اور پاک بحریہ کے جوانوں نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مزار اقبال لاہور پر بھی گارڈز تبدیلی کی شاندار تقریب۔ آزادی کے 78 سال مکمل، بھارت کے خلاف مارکے حق کی عظیم فتح سے روشن عہد کا آغاز۔ پوری قوم یوم آزادی ملی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے۔ ایکسپریس میڈیا گروپ کی جانب سے قوم کو آزادی کی خوشیاں مبارک۔ ہر شہر، ہر گلی محلہ سب سلالی پرچم کے رنگوں میں رنگ گیا۔ ملک کے کونے کونے میں چراغا۔ رات 12 بجتے ہی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ یوم آزادی کا جشن منانے شہری سڑکوں پر نکل آئے، ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے۔ اسلام آباد کی جناح اسٹیڈیم کی مرکزی تقریب میں رنگ و نور کی برسات۔ لاہور میں مینار پاکستان روشنیوں سے جگمگا اٹھا۔ لبرٹی چوک میں بھی دلکش آتش بازی کا مظاہرہ۔ کراچی کا نیشنل اسٹیڈیم برقی قمقموں سے جگمگا اٹھا۔ کوئٹہ، پشاور، راولپنڈی اور مری سمیت کئی شہروں میں آتش بازی کا مظاہرہ۔ اسلام آباد کے جناح اسپورٹس اسٹیڈیم میں آزادی اور مارکہ حق کے جشن کی عالی شان تقریب۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی، ایئر چیف اور نیول چیف کی بھی شرکت۔ اسپیکر، چیئرمین سینٹ، وفاقی وزراء، وزیر اعلیٰ پنجاب، پارلیمنٹیرینز اور دوست ممالک کے سفراء کی بھی شرکت۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستوں کی لہو گرما دینے والی پریڈ۔ ایس ایس جی کمانڈوز، پنجاب رینجرز، ایف سی خیبر پختونخوا کا مارچ پاسٹ۔ ترکیہ اور آذربائیجان کے فوجی دستوں کی بھی شرکت۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ۔ فوجی بینڈز نے ملی نغموں کی دھنیں بکھیری۔ ڈھول پرفارمرز نے بھی رنگ جمایا۔ گلوکار علی عظمت اور شفقت امانت علی نے آواز کا جادو جگایا۔ عزیز ہموطنوں، وقت آ چکا ہے کہ ہم سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں۔ آج کے اس عظیم دن میں تمام سیاسی جماعتوں، اسٹیک ہولڈرز اور سول سوسائٹی کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کے لیے ایک مرتبہ پھر خلوص دل سے دعوت دیتا ہوں۔ یہ میثاق معیشت کی بحالی کا ہی منصوبہ نہیں، بلکہ ایک وسیع تر قومی مفاد کی بنیاد ہے۔ اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ پاکستان میں سب کو احتجاج کا حق ہے، مگر جلاؤ گھراؤ کا نہیں۔ تنقید کا حق ہے، مگر توہین اور گالی کا نہیں۔ سیاست کا حق ہے، مگر ریاست کے خلاف بغاوت کا نہیں، اور اس کو ہم کسی صورت بھی اس کو پنپنے نہیں دیں گے۔ وزیر اعظم کی تمام سیاسی جماعتوں اور اسٹیک ہولڈرز کو میثاق استحکام پاکستان کا حصہ بننے کی دعوت۔ یوم آزادی کی مرکزی تقریب سے خطاب میں کہا، اب ہم کسی نئے فتنے کو جگہ نہیں دیں گے۔ وقت آ گیا ہے سیاسی تقسیم، ذاتی مفادات اور کھوکھلے نعروں سے آگے بڑھ کر پاکستان کے لیے اجتماعی سوچ اپنائیں۔ پاکستان میں سب کو سیاست کا حق ہے، بغاوت کا نہیں۔ احتجاج کا حق ہے، جلاؤ گھیراؤ کا نہیں۔ تنقید کا حق ہے، توہین کا نہیں۔ آزادی کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم کا کہنا تھا، مارکہ حق نے ثابت کیا ہم آزادی کی حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بھارت کو ایسا سبق سکھایا جو قیامت تک یاد رہے گا۔ دشمن صرف 4 دن میں مٹی میں مل گیا۔ جنگ بندی میں مثبت کردار پر امریکی صدر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ امید ہے امریکی صدر مسئلہ کشمیر حل کرانے میں بھی کردار ادا کریں گے۔ وزیر اعظم کا آرمی راکٹ فورس کمانڈ کی تشکیل کا اعلان۔ وزیر اعظم نے مارکہ حق ماڈل کی نقاب کشائی بھی کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، سروسز چیف اور مسلح افواج کی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے، یہ دن ہماری یکجہتی، قربانیوں اور روشن مستقبل کے لیے پختہ عزم کی علامت ہے۔ عوام اور افواج پاکستان کا رشتہ بہت مضبوط ہے، جو ہماری اصل طاقت ہے۔ مسلح افواج وطن کے دفاع کے لیے ہم وقت تیار ہیں۔ عرض پاکستان کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا۔ آئیں اس یوم آزادی پر عہد کریں، ہم امن، ترقی اور اتحاد کے ساتھ مضبوط، خوشحال اور ترقی یافتہ پاکستان کے لیے مل کر کام کریں گے۔ قائد اعظم کے اصولوں، ایمان، اتحاد اور تنظیم کو اپنا کر بہتر پاکستان بنائیں گے۔
کراچی تا خیبر قوم آزادی کی خوشیوں سے سرشار، شہر شہر قریہ قریہ سبز ہلالی پرچموں کی بہار، سرکاری اور نجی عمارتیں قومی پرچم کے رنگوں میں رنگ گئیں۔ شکرپڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں دفاعی ساز و سامان کی نمائش، مارکہ حق میں استعمال کیے گئے جنگی ہتھیار، طیارے اور ٹینک شامل۔ لاہور ورلڈ سٹی میں رنگیلا رکشہ پریڈ، گوجرانوالہ میں 1 کلومیٹر لمبا قومی پرچم تیار کیا گیا۔ گورنر ہاؤس کراچی میں اونٹ ریلی، سکھر میں بچوں نے انسانی پرچم بنایا۔ نوشہرہ سے پشاور تک بائک ریلی، یونیورسٹی آف آزاد جموں کشمیر کے زیر اہتمام رنگا رنگ تقریب۔ قومی اسمبلی میں یوم آزادی اور مارکہ حق پر قرارداد متفقہ طور پر منظور، ملک کی سالمیت اور خود مختاری کی ہر قیمت پر حفاظت کا عزم۔ پاکستان پوسٹ نے جشن آزادی پر 30 روپے کا نیا ڈاک ٹکٹ جاری کر دیا۔ سندھ حکومت کا نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں جشن آزادی مارکہ حق کانسرٹ، راحت فتح علی خان، عاطف اسلم، سجاد علی، حدیقہ کیانی، کیفی خلیل کی شاندار پرفارمنس، شرکاء جھوم اٹھے۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، نیشنل اسٹیڈیم پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونجتا رہا۔ وزیر سندھ مراد علی شاہ اور سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کی خصوصی شرکت۔ مارکہ حق میں تاریخی فتح پر افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا۔ جشن آزادی کا کیک کاٹا گیا۔ کانسرٹ کے اختتام پر شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ لاہور کے لبرٹی چوک میں پنجاب حکومت کا جشن آزادی میوزیکل کانسرٹ، گلوکارہ آئمہ بیگ نے آواز کا جادو جگایا۔ ملک کی تمام صوبائی اکائیوں کے روایتی رقص پیش کیے گئے۔ فضائیں پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ لاہور بھر میں سرکاری اور نجی عمارتیں روشنیوں سے جگمگا اٹھیں۔ پشاور میں کرنل شیخ خان شہید اسٹیڈیم میں جشن آزادی کی تقریب، گلوکاروں کی شاندار پرفارمنس، خچک ڈانس کا بھی اہتمام۔ اسٹیڈیم کو رنگ برنگی روشنیوں سے سجایا گیا۔ پشاور اسپورٹس کمپلیکس میں آتش بازی اور ثقافت کا مظاہرہ۔ تقریب میں بچوں کے لیے جادوئی کرتب، جمناسٹک اور انعامی مقابلے۔ کوئٹہ میں بلوچستان حکومت کی جشن آزادی اور مارکہ حق کی تقریب، گلوکار ساحر علی بگا، گل پانرا اور سارہ رضا خان نے آواز کا جادو جگایا۔ شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت، شاندار آتش بازی کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ مودی سن لو، سندھو کا دفاع کرنا جانتے ہیں، سندھ طاس معاہدہ نہ مانا تو 6 کے 6 دریا چھین لیں گے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی مودی سرکار کو وارننگ۔ نیو ہب کینال کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں کہا، بھارت کا لدم BLA اور مجید بریگیڈ کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بلاول بھٹو کا وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی شکوہ، لاہور کو شہباز سپیڈ اور کراچی کو شہباز سلو ملا۔ وزیر اعظم کراچی والوں کے لیے بھی اپنی سپیڈ تیز کریں۔ پولیس کی سخت وارننگ نظر انداز، جشن آزادی پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ کے واقعات۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق گولیاں لگنے سے 8 سالہ بچی سمیت 3 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ خواتین اور بچوں سمیت 75 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ طبی امداد کے لیے مختلف اسپتالوں میں منتقل کیا گیا۔ پولیس نے ہوائی فائرنگ کے الزام میں 20 افراد کو حراست میں لے لیا۔ قومی ایتھلیٹس وطن کی محبت سے سرشار۔ قومی ویمن کرکٹ ٹیم نے ویڈیو پیغام میں کہا، آزادی کسی نعمت سے کم نہیں۔ سابق ٹیسٹ کرکٹر مشتاق احمد نے کہا، آج کے دن ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کی بھی قوم کو یوم آزادی کی مبارکباد۔ صدر پاکستان ٹینس فیڈریشن احسام الحق نے کہا، یوم آزادی پر اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کے ساتھ ہر پاکستانی اظہار یکجہتی کرے۔ لاہور کے قذافی اسٹیڈیم اور ہاکی اسٹیڈیم سمیت مختلف عمارتیں روشنیوں میں رنگ گئیں۔ آزاد کشمیر کے علاقے ہٹیا بالا کے چناری بازار میں خوفناک آتشزدگی کا واقعہ۔ ذرائع کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی۔ 5 دکانیں، 5 گودام اور فرنیچر کے 4 خانقاہیں جل کر خاکستر۔ فائر بریگیڈ اور مقامی لوگوں نے تقریباً 3.5 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ اور ایک چھوٹی سی گفتگو اور رشتہ طے۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی نئی پیشکش، میرا محلہ میری کہانی۔ دیکھیے آج ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر ایسی ہی دل کو چھو لینے والی اور بھی کہانیاں دیکھیے صرف ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر۔